السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان احمد اور آپ کو درویشی بیٹھک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم دانتوں کی صحت اور صفائی کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر احمد عبدالحسیب صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب میو ہاسپٹل لاہور میں بطور کنسلٹنٹ اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم ڈینٹل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کلینک وابڈا ٹاؤن لاہور میں بھی پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان سے اپنا BDS مکمل کیا، اور اس کے بعد کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی سے اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری میں FCPS یعنی کہ اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کی۔ تو آئیے ڈاکٹر عبدالحسیب صاحب سے باقاعدہ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ویلکم ٹو درویشی بیٹھک چینل۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال کہ دانت کی درد کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، جو کہ عام طور پر لوگوں کی بہت شکایت رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں درویشی بیٹھک چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں دانتوں کی صحت کے حوالے سے اور ان کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو آپ نے جو سب سے پہلے میرے سے سوال پوچھا کہ دانتوں میں درد کی وجہ کامنلی کیا ہوتی ہے، تو دانتوں میں درد کی وجہ موسٹ کامنلی جو ہے وہ کیڑا لگنا ہوتا ہے، جسے عام زبان میں کیڑا لگنا کہتے ہیں۔ دانتوں میں کیوٹی بن جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ نظر آنے میں بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، اور دانت کے اندر یہ کافی گہری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ درد کرتی ہے۔ اور اس کے درد کے مزید بھی وجوہات ہیں، جس میں مسوڑوں کی بیماری آ جاتی ہے، اور منہ کے اندر جو باقی زبان وغیرہ ہے اس کے بھی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ کے اندر مختلف جگہوں پہ درد ہو سکتا ہے۔ لیکن دانت کی جو بیسک درد کی وجہ ہے وہ دانت کا کیڑا لگنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا اگلا سوال کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے، اور یہ مسئلہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ان کو دانتوں کی شدید شکایت نہیں بھی ہوتی، لیکن کئی دفعہ ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ لگتا ہے۔ تو اس کی بنیادی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا ایک عام انسان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ ٹھنڈا گرم لگنے کی بھی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیوٹی ہی ہے، اور کیوٹی بیسیکلی تب ہی بنتی ہے جب آپ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں رکھتے، برشنگ اس کے اندر نہیں پراپرلی کرتے، اور زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں، تو تب اس کے اندر کیوٹی لگتی ہے، اور پھر وہ ٹھنڈا گرم اور پھر الٹیمیٹلی وہ درد کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسرا، بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ برش کا استعمال پراپرلی نہیں کر پاتے۔ برش وہ کرتے تو ہیں، لیکن باہر سے اپنے دانت ضرور صاف کر لیتے ہیں، جو باقی جو اندر والی زبان کی اور تالو والی جگہ ہے اس کو خاص اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہاں پر کیوٹیز اور پھر ٹھنڈا گرم لگنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جن لوگوں کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے اس کے لیے وہ کیا اس سلسلے میں اقدامات لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس کو ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے، انیشیل سٹیجز پہ ہی کوشش کریں کہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کریں اور اپنے منہ کا ایک اچھا ڈیٹیلڈ معائنہ کرائیں۔ اس میں جو بھی کیوٹی ہے اس کو اسی سٹیج پہ پکڑیں، اس کی فلنگ کروائیں، کیونکہ اگر اس کو آپ ٹریٹ ابھی نہیں کریں گے تو وہ آگے پہنچ کر پھر وہ کیوٹی بڑھ جائے گی، وہ درد کرے گی، اور وہ صرف فلنگ سے کام نہیں چلے گا، وہ آپ کو پھر روٹ کینال کرانی پڑے گی، اور اگر اس ٹائم بھی آپ نے اگنور کیا، دوائیاں لے کے اس درد کو کنٹرول کر لیا، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو دانت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایک آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس ہر 6 مہینے 8 مہینے بعد ایک چیک اپ ضرور کروا لیا کریں۔ بعض اوقات کیوٹی ایسی چھپی ہوئی جگہ پہ لگی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا، اور وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں چھپی ہوتی ہے، اور وہ ایکس رے کرنے پر یا پھر ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کرنے پر ہی پتہ لگتا ہے۔ تو اس کا جتنا ارلی ٹریٹمنٹ کر لیا جائے اتنا بہتر ہے، مریض کے لیے بھی آسان ٹریٹمنٹ ہے، اتنا ہی سستا بھی ہے اور اتنا آسان بھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بہترین انداز میں وضاحت کی۔ آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا، روٹ کینال۔ اکثر اوقات جس کو کوئی دانتوں کا مسئلہ ہو تو روٹ کینال کا لفظ سننے کو ملتا ہے۔ آخر تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ یہ روٹ کینال کیا ہے، اور بیسیکلی یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے جو بھی ریلیٹڈ اسپیکٹس ہیں ان کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ اچھا، روٹ کینال کے حوالے سے جب کیوٹی دانت کے اندر ڈیپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر درد کا باعث بنتی ہے، اور وہ دانت کا اوپر والا حصہ جو ہمیں منہ کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نیچے جڑوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور جو انفیکشن ہے وہ کیوٹی سے نیچے جڑوں تک چلا جاتا ہے۔ تو جب اس سٹیج پہ دانت کی کیوٹی یا درد پہنچ جائے
تو اس میں پھر ہم روٹ کینال کرتے ہیں. اور روٹ کینال کا بیسیکلی پروسیجر یہ ہے کہ اوپر جتنا کیڑا لگا ہوتا ہے ہم دانت کو اس کو صاف کرتے ہیں, اور پھر جو جڑ کے اندر اس کا انفیکشن ہوتا ہے سارا, ان کو ہم صاف کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر فلنگ کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو انفیکشن کرنے والا مادہ دانت کے اندر سینٹر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم سارا کلیئر کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انفیکشن وہیں پہ رک جاتا ہے اور دانت جو ہے وہ آپ کا بچ جاتا ہے. اگر اس کو یہاں پہ نہ روکا جائے تو الٹیمیٹلی دانت آپ کا اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور جڑیں ان کی اتنی خراب ہو جائیں گی کہ اس کو نکالنا ہی پڑے گا. تو اس لیے روٹ کینال جو ہے وہ دانت کو بچانے کے لیے وہ ایک ارلی سٹیج پہ ہو جائے تو وہ اچھا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی دانتوں کا مسائل نہیں بھی ہیں تو کبھی کبھار دانتوں سے مسوڑے سے خون آتا ہے, کبھی نہیں بھی آتا, ٹھیک ہے, تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ گھر پر ممکن ہے یا اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ مسوڑوں سے جو خون آنے کی وجہ ہے وہ پراپر برشنگ کا نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, مسوڑوں کے ساتھ جب آپ برش اچھی طرح نہیں کر پاتے, صرف آپ دانتوں کی سرفیس کو صاف کرتے رہتے ہیں, تو مسوڑوں کے ساتھ ساتھ اور دانتوں اور مسوڑوں کا جو جنکشن ہوتا ہے وہاں پہ کیلکولس جمنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ مسوڑے کو بعد میں مسوڑے کی انفلیمیشن کا باعث بنتا ہے, اور مسوڑے بعد میں بعض اوقات صرف ٹچ کرنے پہ بلیڈ کرتے ہیں, بعض اوقات آپ برش کرتے ہیں تب بلیڈ کرتے ہیں. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ پراپر صفائی نہیں کر پاتے, یا کھانا دانتوں کے درمیان پھنسا رہ جاتا ہے, وہ مسوڑوں کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور وہ پھر بعد میں جب بھی آپ برش کرتے ہیں تو وہ بلیڈ کرتا ہے. تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ برشنگ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کی جائے. دن میں 1 سے 2 دفعہ آپ 5 سے 7 منٹ لگا لیں, پراپر طریقے سے دانتوں کی ہر سرفیس کو کلین کریں, تو اس سے ان سب علامات سے بچا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا, کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, یا پیدائشی ٹیڑھے ہوتے ہیں یا وقت کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی, کہ اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہوں اور اس کا کتنا دورانیہ ہے ٹریٹمنٹ کا؟ دانت جو ٹیڑھے آتے ہیں بیسیکلی ان کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دانتوں کی چوڑائی ہوتی ہے سارے دانتوں کی ایک جبڑے کی, وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے, اور جبڑے کی جو پیمائش ہے وہ کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ آگے پیچھے آ جاتے ہیں. تو اس کے مختلف طریقے کے علاج آج کل آئے ہوئے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو کامنلی جو لوگوں کو پتہ ہے وہ بریسز لگتی ہیں, تاروں کے ساتھ علاج ہوتا ہے. اور دوسرا آج کل الائنرز کا بھی چل رہا ہے ٹرینڈ. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بریسز سے بچت ہو جاتی ہے, وہ ایک کیپ پورے دانتوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے جو کہ دانتوں کو آپ آہستہ آہستہ وہ الائنمنٹ میں لے کے آتی ہے. تو دوسرا بات آپ نے پوچھی, دوسری بات جو ہے وہ دورانیے کی. دورانیہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دانت اس کے آگے پیچھے ہیں. اگر تو مائنر سا ہے تو وہ 5-6 مہینے کے اندر بھی کور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے, جگہ زیادہ کم ہے جبڑے کے اندر, تو بعض اوقات 2 سے 4 دانت نکالنے بھی پڑتے ہیں جگہ بنانے کے لیے, دانتوں کو الائنمنٹ میں لانے کے لیے. تو اس میں پھر 1 سال سے 1.5 سال تک کا بھی دورانیہ لگ سکتا ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اگر کسی بھی وجہ سے دانت نکلوانا پڑتا ہے تو آپ کے خیال میں دانت اس کی جگہ لگوانا کون سا چاہیے, ریموویبل لگوانا چاہیے یا فکس؟ کیونکہ یہ کچھ آپ کی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو ایک عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہیں. اچھا جی, ایک خالی جگہ جو دانت چھوڑ جاتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے مختلف ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ اترنے چڑھنے والے دانت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اگر پیشنٹ وہ کروانا چاہیں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے آپ کے باقی دانت بالکل نہیں رگڑنے یا کچھ نہیں کرنا, کوئی سرجری نہیں ہونی, کوئی گرائنڈنگ نہیں ہونی, صرف آپ کا سائز لیا جاتا ہے اور وہ دانت آپ کے لگ جاتے ہیں. جو دوسرا آپ فکسڈ برج کی بات کر رہے ہیں, برج میں یہ ہے کہ سپورٹ لینی پڑتی ہے آگے والے اور پیچھے والے دانتوں سے, اس میں ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے اور پھر وہ برج لگتا ہے. اور تیسری جو سب سے آئیڈیل آپشن ہے آج کل وہ ہے ڈینٹل امپلانٹ کی. ڈینٹل امپلانٹ کے اندر یہ ہے کہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہیں پہ سرجری کر کے بالکل ایک سکرو کی طرح ہڈی کے اندر وہ دانت کی جڑ کی طرح ایک لگا دیا جاتا ہے امپلانٹ, اور وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ہڈی اس کو بالکل اسی طرح پکڑ لیتی ہے جس طرح اس نے ایک عام دانت کی جڑ کو پکڑا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم سکرو کے ساتھ یا پھر کسی اور سیمنٹ وغیرہ کے ساتھ اس کو دانت کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنیک ہے ڈینٹل امپلانٹس. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ایکسپینسو آپشن ہے یہ ڈینٹل امپلانٹس, لیکن آئیڈیل جو آپشن ہے وہ ڈینٹل امپلانٹس ہی ہیں دانتوں کو ریپلیس کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
دانتوں کی عام صحت اور مضبوطی کے حوالے سے ایک عام خیال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ کیا کمزور دانتوں کی وجہ کسی وائٹامن کی کمی ہے یا کیا ہے؟ تو کیا ہمیں کچھ خوراک کے اندر بھی شامل کرنی چاہیے چیز کہ دانتوں کی صحت کو بہتر کیا جائے، یا کسی چیز سے پرہیز؟ سب سے پہلے تو آپ نے پرہیز کی بات کی. بچوں میں آج کل بڑا کامن ہے میٹھی چیزیں کھانا، چاکلیٹس، ٹافیز. اس کے اندر ریفائنڈ شوگرز ہوتی ہیں جو کہ دانتوں کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ہیں. بچہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ میٹھا اس کے دانتوں پہ لگا رہتا ہے چند گھنٹے کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کو صاف کیا جائے. اکثر اوقات بچہ خود اس چیز سے لا علم ہوتا ہے اور اس کے والدین بھی اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں، تو وہ اس کے دانتوں کو خراب کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ باقی بڑے لوگ، ان کے لیے تو یہی ہے احتیاط کہ دانت جو ہیں وہ اچھی طرح صاف کریں پراپرلی، تاکہ جو کیڑا وغیرہ جو ہے اس سے بچا جا سکے. اور پراپرلی آپ فلاسنگ کی عادت کو اپنائیں، اور برشنگ پراپر ٹیکنیک اگر نہیں آتی تو کسی ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں اور اس سے پراپر ٹیکنیک جو ہے برشنگ کی وہ سیکھیں، تاکہ آپ کی برشنگ جو ہے وہ افیکٹو بھی ہو سکے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس چیز کی وضاحت کی. یہ عام لوگوں کے سوال تھے. ایک سوال عام لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے اس کا علاج تصور کیا جاتا ہے کہ یا بہت لمبا ہوتا ہے یا اور ایک بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اس کی بیسیکلی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، عام لوگوں میں یہ خیال کہ ڈینٹسٹ کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے اور ایکسپینسو ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انیشلی ان کا کوئی کیوٹی بنتی ہے یا ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو وہ اپنے ٹوٹکے گھر میں آزماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد درد بھی شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی کسی کو فون کر کے دوائی پوچھ لیتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں، درد میں وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے. لیکن جو دانت خراب ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہوتا ہے اور اس کی خرابی درجہ بدرجہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر پھر جیسے آپ اگنور کرتے جائیں گے ویسے ہی ٹریٹمنٹ لمبا بھی ہوتا جائے گا اور ایکسپینسو بھی ہوتا جائے گا. تو اس میں سب سے پہلی تو ٹپ یہی ہے لوگوں کے لیے کہ دانت کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو انیشیل سٹیج پہ ہی جا کے چیک کروائیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو اتنا ایکسپینس بھی نہیں پڑے گا اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ سنگل وزٹ میں ہی ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ یہاں پر اپنے کلینک میں موجود ہیں، تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہاں پر آپ کون کون سی مشینری اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو کہ عام طور پر شاید ہر ڈینٹسٹ کے پاس ایک جیسی مشینری ہوتی ہے یا ٹیکنالوجی، یا کچھ فرق بھی ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو مشینری جو سارے ڈینٹسٹ کے پاس ہے وہ ہماری ایک ڈینٹل چیئر ہوتی ہے، وہ آلموسٹ ہر ڈینٹسٹ کے پاس وہی ہوتی ہے، وہ کمپنیز کا فرق ہے. دوسرا پھر اوزار کی صفائی کے لیے جو ہے وہ آٹوکلیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر اوزار کو ہم صاف کرتے ہیں، جس میں ہر قسم کے بیکٹیریاز، وائرسز، چاہے وہ ہیپاٹائٹس کی ہوں، ایڈز کی ہوں، ٹی بی کی ہوں، جتنے بھی اس کے اندر جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ایک آٹوکلیو کا ہونا یہ ہر کلینک کی نیسیسٹی ہے. اور آج کل ڈائلیما یہ ہے کہ ڈینٹسٹری کے اندر کویکری بہت زیادہ ہے، جو کہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے، وہ ڈینٹل پریکٹس کر رہے ہیں جو کہ ٹیکنیشین ٹائپ ہیں اور لوگ ادھر ادھر سے سیکھے ہوئے ہیں بس. تو وہ اس چیز کو خاطر خواہ اپنی اس میں پریکٹس میں نہیں لے کے آتے، اسٹرلائزیشن پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جو کویکس ہیں وہ انسٹرومنٹس کے علاوہ جو باقی مٹیریلز ہیں فلنگز کے اور باقی چیزوں کے، وہ بھی اتنے کوالٹی والے یوز نہیں کرتے، جن کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پہ سستا علاج مل تو جاتا ہے لیکن وہ ان کی جان کے لیے جو ہے وہ خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب عام طور پر ہم کسی ڈینٹسٹ کے کلینک میں جاتے ہیں تو باہر ڈینٹسٹ لکھا ہوا پاتے ہیں، لیکن آپ کے اس کلینک کے باہر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجن، جو کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہو، تو آپ اس میں بتائیں کہ اس کا ڈینٹسٹری سے کیا تعلق ہے؟ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جیسے گریجویشن ہوتی ہے وہ ہماری BDS، بیچلرز ان ڈینٹل سرجری، تو وہ ڈینٹسٹ کھلاتا ہے. اس کے بعد ڈینٹسٹری کی آگے فردر اسپیشلٹیز ہیں 4-5، ان میں سے ایک یہ ہے اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری. اب اس کی ڈومین میں کیا کیا آ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے منہ کے اندر جتنے بھی زبان ہے، گال کا ٹیشو ہے اور دوسری ہڈیاں ہیں، جبڑے ہیں، دانت ہیں، تو اس کے اندر آج کل بڑا کامن ہے ایکسیڈنٹس، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جبڑے فریکچر ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہماری ڈومین میں آتا ہے وہ یہ جبڑوں کے فریکچر مینجمنٹ ساری اس میں آ جاتی ہے. پھر دوسرا جبڑوں کے اندر کوئی رسولی ہو جائے، کوئی ٹیومر ہو جائے، منہ کا کینسر ہو جائے، منہ کے اندر کوئی رسولی بن جائے، تو وہ ساری اس کی جتنی بھی سرجریز ہیں وہ اس اسپیشلٹی کے اندر آتی ہیں، جو کہ BDS کرنے کے بعد
اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ لوگ اس سرجری کو کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور اس سے ساری وہ واقف کاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں آپ ہمارے چینل کے سننے والوں کو دانتوں کی صحت کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ خود کہنا چاہیں تو آپ پیغام دے سکتے ہیں۔ آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اپنے دانتوں کو اگنور نہ کریں۔ جو بھی ان کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کسی اپنے قریبی ڈینٹسٹ کو یا اپنے فیملی ڈینٹسٹ کو لازمی کنسلٹ کریں، اور جو بھی اس کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے اس کو لیں، اس کو اگنور نہ کریں۔ وہ آپ کا سستا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا اور ٹائملی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرا، میں اپنی اسپیشلٹی اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ موٹر سائیکلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہیلمٹ کا استعمال جو ہے اس کے اندر وہ بالکل نہیں کرتے۔ تو اس میں میری لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے سر کی حفاظت ضرور کریں، اچھا ہیلمٹ لیں، سر پہ پہنیں اور اس کو باندھیں بھی، کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے سر پہ ہیلمٹ ضرور رکھا ہوتا ہے لیکن اس کا سٹریپ جو ہے انہوں نے کھولا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب بھی آپ کا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ بعد میں گرتا ہے، ہیلمٹ پہلے اتر کے آپ کا سائڈ پہ چلا جاتا ہے، جس کے بعد آپ کا سر رسک پر ہی ہوتا ہے اور ہیڈ کی انجریز جو ہیں وہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور دوسرا باقی جو دانتوں کے حوالے سے ہے وہ برشنگ اپنی پراپر رکھیں، اور اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ سے لازمی کنسلٹ کر لیں ارلیسٹ پاسبل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے درویشی بیٹھک چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آئندہ آنے والے وقت میں ہم مزید کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان عرفان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔